اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 579 ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی تھیلا دے میرے کو۔ میں نے کہا تھیلا کہاں سے لاؤں، یہ چادر لے جا، اس میں باندھ لے، ہے بھگوان کیا کل چک ہے، ڈاکو لوٹنے لگے ہیں فقیروں کو۔ میں نے اس کے منہ پر ریوالور مارا۔ اب ان کو ڈاکو بولتا ہے، سالا تو خود کیا ہے، چل یہ 100 والا نوٹ ڈال اس چادر پر، چھوٹا والا چھوڑ، 10 والا بھی ڈال۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور خون اس کے ہونٹ کے کٹے ہوئے کنارے سے ٹپک رہا تھا، لیکن وہ میرے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی ٹارچ سے میں نے تجوری میں روشنی ڈالی تو اس کی گہرائی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کے نچلے حصے میں شاید 1 فٹ تک سونے کے کنگن، جھمکے، بالیاں اور خار بھرے پڑے تھے۔ یہ شاید 20 سیر سے زائد سونا تھا۔ سب مجبور، ضرورت مند اور مایوس عورتوں کا اثاثہ جو کوشش کر کے ہار گئی تھی، دعاؤں کے اثر پر یقین سے محروم ہو گئی تھی، کسی دیوی دیوتا کی کرپا مانگتے مانگتے تھک گئی تھی، اور نہ جانے کیسے اس بابا صاحب کے پاس لوٹنے کے لیے آ گئی تھی۔ بدقسمتی نہیں، عقل سے محرومی اور عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے جو انسان کی شامت اعمال بن جاتی ہے۔ پورے ہندوستان، پاکستان میں ایسے سینکڑوں ہزاروں فراڈ بابا صاحب لوگوں کی آرزوؤں کے سودے کر رہے تھے، ارمانوں کو پورا کرنے کی ضمانتوں کے بدلے ان سے عزت و آبرو کے نذرانے وصول کر رہے تھے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا اور میرے لیے یہ ممکن ہوتا کہ یہ سب زیور ان بے وقوف مجبور عورتوں کو واپس کر سکوں۔ میں نے دکھی دل سے سوچا، ان میں سے کچھ مایوسی کی انتہا کو پہنچ کر مر بھی چکی ہوں گی۔ سردست یہ تمام زیور میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ میں اس بوجھ کو کہاں اٹھا کے پھر سکتا تھا؟ پھر بھی میں نے خزانے میں سے اتنا زیور اٹھا لیا جو نازو گل، رابعہ یا شیلا پہن سکتی تھی۔ آرائش حسن کے لیے نہیں، ایسی ضرورت میں کیش کرانے کے لیے جب مالی وسائل کی کمی سے دیگر مسائل پیدا ہو رہے ہوں۔ عورت کا زیور اس کے جسم پر ہو تو ہر وقت ساتھ رہنے والے بینک سے کم نہیں ہوتا۔ بابا صاحب نے اس وقت مجھے غافل سمجھنے کی غلطی کی۔ وہ ایک دم اٹھ کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ شاید وہ مجھ سے ریوالور چھین لینا چاہتا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس پر ریوالور کے دستے کا بھرپور وار کیا۔ اس نے ایک دردناک آواز نکالی اور منہ کے بل گرا تو اس کا سر سیدھا کھلی تجوری میں چلا گیا۔ وہ عجیب منظر تھا۔ گردن سے نیچے تک وہ تجوری کے منہ میں پھنسا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو بھی سینے تک اندر چلے گئے تھے، باقی دھڑ باہر رہ گیا تھا۔ وہ ٹانگیں چلا رہا تھا مگر خود کو کھینچ کے باہر نکالنے سے قاصر تھا۔ اس کی گوٹی گوٹی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ مجھے واسطے دے رہا تھا، میری منت سماجت کر رہا تھا کہ میں اسے کھینچ کر نکالوں، لیکن اچانک میرا دل پتھر ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ایک عبرت ناک موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سونے چاندی کے زیورات میں چہرہ چھپ جانے سے یقیناً اس کا دم گھٹ رہا ہوگا۔ وہ ایک فولادی شکنجے میں ایسا پھنسا تھا کہ اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ ابھی میں چادر کی پوٹلی اٹھا کے روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی ٹانگیں ساکت ہو گئی اور عجیب بے ڈنگے انداز میں پیچھے کی طرف مڑنے لگی۔ اس کی کمر بھی پیچھے کی طرف کمان کی طرح مڑ گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا یا مر چکا تھا۔ اگر وہ زندہ تھا تب بھی اس حالت میں زیادہ دیر جی نہیں سکتا تھا۔ بابا صاحب کا ڈیرا ایک تاریک مقام اور آدھی رات کے وقت وہاں سے کوئی بھی گزرنے والا نہیں تھا۔ چادر کے سائبان کے نیچے وہ نظر بھی نہیں آتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی عبرتناک موت کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا۔ جاتے وقت مجھے وقت کی تنگی کا شدت سے احساس رہا۔ صرف 2 گھنٹے اور ہوتے تو میں غالب اور محسن کے ساتھ واپس آتا اور ہم سارا زیور سمیٹ کر لے جاتے۔ اصل حقداروں تک تو یہ مال کسی صورت نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر یہ ہو سکتا تھا کہ ہم فاقہ کش غربت کے مارے ہوئے علم نصیبوں کی کسی بستی میں جا کے اس خزانے کو یوں تقسیم کر دیں کہ سینکڑوں گھرانوں میں خدا کی طرف سے چھپڑ پھاڑ کے ملنے والی دولت ان کی تقدیر بدل دے، ان کے مقدر کی نسل بعد نسل ملنے والی تیرہ بختی کو ختم کر دے۔ شاید کم سے کم 100 گھروں میں ہم وہ زیور ایسے ڈال سکتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہو، مگر صبح وہ اٹھ کر دیکھیں تو انہیں یقین نہ آئے کہ آخر خدا نے اور بھگوان نے ان کی سن لیا۔ اب وہ جد و جہد کر سکتے ہیں، کوئی کام دھندا کر سکتے ہیں، سر کے اوپر چھت ڈال سکتے ہیں، موت کو دھتکار سکتے ہیں، جو علاج سے محرومی کو بہانہ بنا کے آگے بڑھتی آ رہی ہے۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ میں نے گہری سانس لے کر سوچا،
رات کے 1 بجے میں اس جگہ جا پہنچا جہاں جیون پرساد MLA کے ریس میں دوڑنے والے خاص گھوڑوں کو لے جانے والا ٹریلر کھڑا ہوا تھا۔ ٹریلر کے آس پاس خاصی گہما گہمی تھی۔ ایک بہت لمبی فولادی بادو والی دیو ایکل کرین سے اس فولادی کنٹینر کو اٹھایا جا رہا تھا جس میں گھوڑے بند تھے۔ کنٹینر کے چاروں طرف فولادی رسے ڈال دیے گئے تھے اور کرین آپریٹر بہت بلندی پر اپنے کیبن سے سر نکال کے ہدایات دینے میں مصروف تھا۔ بہت سے لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں مجھے نہ غالب نظر آیا اور نہ کہیں نازوں کی شکل دکھائی دی۔ وہ کنٹینر کے اندر تھے تو اپنے کیبن میں بند ہو چکے تھے، اور جب تک کنٹینر کو اٹھا کر ریل کی کھلی بوگی میں نہ رکھ دیا جاتا میری ان سے ملاقات ممکن نہ تھی۔ اس سے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ میں بھی تماشائیوں کے ساتھ کھڑا رہ کے تماشا دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب کولی اور مزدور ٹائپ لوگ تھے جن میں رات کے وقت آوارہ گرد فقیر ٹائپ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ شریف اور معزز لوگ اس وقت اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے یا ہوٹلوں، کلبوں اور ساحلی نشاط گاہوں پر رات کا لطف اٹھا رہے تھے۔ میں کالے سوٹ اور ٹائی سے شریف اور معزز لگتا تھا، چنانچہ وہاں 20 فٹ تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ وہاں سے کھسک جاؤں۔ صبح ہوتے ہی سلیے کی تشہیر ہر جگہ ہو جائے گی۔ ایک ریڑھی والا 2 افراد کا ذکر کرے گا جو کالے سوٹوں میں تھے مگر اس سے ریڑھی چھین کر لے گئے تھے، مگر 3000 روپے وصول کرنے کی بات گول کر جائے گا۔ پھر جب بابا صاحب اپنی تجوری میں سر کے بل کھڑے دولت کے ڈھیر میں مدفون ملیں گے تب بھی کوئی نہ کوئی ضرور کہے گا کہ اس نے آدھی رات کے بعد ایک کالے سوٹ والے بابو کو ادھر ہی جاتا دیکھا تھا۔ ایسے گواہ تو بہت ہوں گے جو بتا سکیں گے کہ وہ کالے سوٹوں والے ایک تابوت کو ریڑھی پر رکھ کر کہیں لے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک بہت خوبصورت عورت روتی جا رہی تھی۔ مزید تفتیش کی گئی تو تابوت کا مال گاڑی تک پہنچنا بھی ثابت ہو جائے گا۔ میں اس مجمع کو گواہ بنانے کی غلطی کر چکا تھا اور وہاں سے کھسکنے ہی والا تھا کہ کسی نے مجھے کونی ماری۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو وہ 25-30 سال کی اور دل فریب خد و خال رکھنے والی سانولے رنگ کی کوئی کرسچن عورت تھی جس نے مختصر سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بلوز کا گلا اتنا کھلا تھا کہ میری نظر کا بہک جانا قدرتی بات تھی۔ اس کا جسم گداز تھا اور نگاہوں میں خمار تھا۔ وہ سگریٹ پی رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس مسکراہٹ کا مطلب کیا ہے۔ تم یہاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ وہ انگریزی میں بولی۔ اور مجھے کہاں وقت ضائع کرنا چاہیے؟ میں نے کہا۔ وہ زیادہ شوخی سے مسکرائی۔ وقت تب ضائع ہوتا ہے جب آدمی کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو، وہ اکیلا ہو، اس کا گھر ہو تو وہ گھر نہ جانا چاہتا ہو۔ تم نے بالکل صحیح تجزیہ کیا۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس نے بے تکلفی سے میری باہوں میں باہیں ڈال کر مجھے کھینچا۔ میں نے مزاحمت نہیں کی۔ غالباً پیسہ ضائع ہوگا۔ وہ کھل کھلا کے ہنسی۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ تمہیں پیسہ ضائع ہونے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہم کسی بار میں چلیں؟ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میں غم کو شراب میں ڈبونے کا قائل نہیں۔ میں تمہارا غم غلط کر سکتی ہوں۔ کیا غم ہے تمہیں؟ مجھے یہ غم ہے، میں نے سوچ کر کہا، کہ میں غریب کیوں ہوں اور میری جیب میں پھوٹی کوڑی تک کیوں نہیں ہے، جبکہ اس شہر میں میرے جیسے 2 ہاتھوں اور 2 ٹانگوں والے لاکھوں روپے جوئے میں ہار رہے ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی دولت کہاں اور کیسے صرف کریں۔ وہ ایک دم رک کر مجھے گھورنے لگی۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ اگر میں مذاق کر سکتا تو اتنا غم زدہ کیوں نظر آتا؟ تمہارے پاس واقعی صرف یہ خالی پاکٹ والا سوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے؟ میں نے کہا تم کو یقین نہیں آتا تو تم میری تلاشی لے کر دیکھ سکتی ہو۔ یو ڈیم فول، تم نے میرا وقت ضائع کیا، وہ بگڑ کر بولی۔ ضائع کرنے کے لیے تمہارے پاس اب وقت کے سوا بچا ہی کیا ہے؟ یہ جسم بھی وقت کا ایک حصہ ہے جو ساتھ ساتھ ضائع ہوا۔ بہت جلد تم کسی میرے جیسے خالی جیب والے سے بھی سہارا مانگو گی تو وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ شٹ اپ، اپنا بھاشن مجھے مت سناؤ۔ میں تو سمجھی تھی تم معزز نظر آتے ہو۔ میں معزز ہوں، میں نے اصرار کیا۔ یہ لباس تم دیکھ سکتی ہو مگر میری عزت نفس میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ جھٹک کر جا چکی تھی۔ میں نے ایک کہکا مارا اور اس نے پلٹ کر مجھے ایک ایسی گالی دی جو کوئی شریف عورت نہیں دے سکتی تھی، مگر وہ شریف عورت تھی ہی کب؟ میں نے تو محض اس لیے اس کا ساتھ قبول کیا تھا کہ وہاں موجود سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور وہ سب بعد میں کہہ سکتے تھے کہ میں ایک بدگماش عورت کے ساتھ کہیں رات بسر کرنے چلا گیا تھا۔ اس عورت سے جان چھڑا کر میں چند قدم ہی واپس کیا تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی آواز سنی۔ اب کیا ہے؟ میں نے رک کر کہا۔ کیا واقعی تم اتنے کلاش ہو کہ ایک جام تک نہیں پی سکتے؟ اس نے قریب آ کر افسردگی سے کہا۔
میری جیب میں 1,00,000 نقد ہوتے تب بھی میں جام کا نہ سوچتا۔ میں نے کہا کیوں، تم مسلمان تو نہیں ہو؟ میں نے کہا بیشتر غیر مسلم بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تم نے میری آخری امید بھی ختم کر دی۔ وہ اداسی سے بولی اب میں کیسے گھر جاؤں؟ میں نے کہا اگر وہ تمہارا گھر ہے تو تمہیں وہاں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ خیال کہ آج مجھے ماں کے لیے انجیکشن لے کر جانا تھا، بہت مہنگا انجیکشن ہے، معلوم نہیں ڈاکٹر بھی سوچے سمجھے بغیر ایسی دوائیں کیوں لکھتے ہیں جو کوئی خرید نہیں سکتا، اور معلوم نہیں ماں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیوں جیے جا رہی ہے۔ اگر اسے میرا ذرا بھی خیال ہوتا تو کب کی مر گئی ہوتی۔ اب دیکھو نا، خود میرے لیے کتنا مشکل کام ہے زندہ رہنا، پھر اپنے ساتھ میں اسے بھی زندہ رکھوں صرف اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ یہ احسان تھا تو مجھے اس کی سزا کیوں؟ وہ نشے میں تھی لیکن سچ بول رہی تھی۔ میرے دل میں دکھ کا ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ کیا بیماری ہے تمہاری ماں کو؟ ہڈیوں کی ٹی بی ہے اسے، وہ بولی، اور اس کے پھیپھڑوں میں بھی پانی اتر آتا ہے، معدے میں السر ہے۔ اتنی بیماریوں کے ساتھ اتنے دکھ اٹھا کے جینے میں کیا ہے کہ وہ زندگی سے چمٹی ہوئی ہے۔ سکھ تو ساری زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، مگر یہ دکھ جھیلنے سے کیا مر جانا اس کے لیے باعث سکون نہیں ہوگا؟ میرے پاس تقریباً 7,00,000 روپے تھے، اور میرے ساتھ ایک ایسی عورت چل رہی تھی جس کو معاشی مجبوریوں نے یا استحصال کرنے والی خواہشوں نے ویشیا بنا دیا تھا۔ میرے جیسے شریف آدمی کا اس کے ساتھ چلنا بھی کچھ لوگوں کے نزدیک گناہ ہوگا۔ مجھ پر لازم تھا کہ میں اسے دھتکار دوں، اس سے کوئی ہمدردی نہ رکھوں، کیونکہ وہ گناہگار تھی اور کیا میں فرشتہ تھا؟ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ نیتوں کا بھید تو صرف خدا جانتا ہے کہ کس نے کب کوئی ایسا کام کیا جو گناہ تھا مگر گناہ شمار نہ ہوا، اور کس نے کیا نیکی کی جو اس کے نامے اعمال میں بدی لکھی گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ میں وہ سب اسے دے دوں جو میرے پاس تھا، مگر پھر میں نے اس انتہائی جذباتی اقدام سے اجتناب کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ دیر پہلے جو کچھ میں سوچ رہا تھا خدا نے اس کے لیے مجھے ایک موقع فراہم کر دیا ہے۔ پھر میرے احساس میں احتیاط اور اعتدال، عقل و ہوش، حقیقت شناسی کا خیال شامل ہو گیا۔ کیا معلوم یہ عورت کس حد تک سچ کہہ رہی ہے۔ ایک مرد کو ترغیب کے جال میں پھنسانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد وہ ایک انسان کی شرافت کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش تو نہیں کر رہی کہ اگر وہ برائی پر خرچ نہیں کرتا، عورت شراب دونوں سے دور رہتا ہے تو کار ثواب سمجھ کے جیب خالی کر دے۔ جسم کی طلب کو نظر انداز کر سکتا ہے تو ضمیر کے اطمینان کے لیے ہی مال نکالے۔ وہ اپنی باتوں سے پڑھی لکھی اور چالاک عورت نظر آتی تھی، اور اس کا انکار کے باوجود دوبارہ میرے پیچھے آنا بے مقصد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ وقت تم کسی اور گاہک کو پھانسنے میں استعمال کرو تو شاید تمہیں خالی ہاتھ کرنا لوٹنا پڑے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب کوئی نہیں ملے گا، بزنس کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو مجھ سے باتیں کر کے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل اداس تھا۔ تم اچھے آدمی ہو یا سمجھ لو کہ مجھے اچھے لگے، سوچا کچھ باتیں ہی کر لوں۔ بہت دیر تک خاموش بھی نہیں رہ سکتی میں۔ ہائے تو جس سے بات کی وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ ویسے تم اگر یہ محسوس کرتے ہو کہ میرے ساتھ چلنا تمہارے لیے بدنامی کا سبب بن سکتا ہے یا تم کو جلدی ہے تو جاؤ، میں نے کہا۔ میں اب گھر واپس جا رہا تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور ہنس پڑی۔ تم کو جھوٹ بولنا نہیں آتا، میں نے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے بہت جھوٹ بولے ہیں زندگی میں۔ گھر ہوتا تمہارا تو تم سڑک پر لاوارث نہ پھرتے، اور پھرتے تو میری طرح پھرتے، کسی شکار کی تلاش میں، نشے میں، مدوش آوارہ گردوں کی طرح۔ مگر تم ہوش مند آدمی ہو اور اولیے ہی سے نہیں صورت سے بھی معزز لگتے ہو۔ میں انسانوں کو خریدتی ہوں ہر روز اپنا جسم بیچ کر۔ مجھے انسانوں کی کافی شناخت ہو گئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ کچھ دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اگر بابا صاحب کی دولت تقسیم کی جا سکتی تو کم سے کم 100 گھر خوشحال ہو جاتے۔ 7 لاکھ اگر میں 70 ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا تو ہر ایک کو 10,000 ملتے۔ ممبئی میں محنت کرنے والے کو 10,000 مل جائیں تو اس کے لیے کامیابی کے 10 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سب رقم اس ایک ضرورت مند عورت کو دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اس کی ماں کی بیماری کے لیے 100 روپے ہر روز درکار تھے۔ ماں کا گھر اور یہ رشتہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر اسے دولت مل گئی تو وہ مجبوریوں کی زنجیر توڑ کے اپنے خوابوں کی تعبیر خریدنے نکل جائے گی، اور شاید کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ میرا ذہن یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ میں اسے کتنا پیسہ دوں اور اس سے یہ ضمانت کیسے حاصل کروں کہ وہ اس پیسے کو بے جا نہیں لوٹائے گی، شراب عیش کے اسباب پر خرچ نہیں کرے گی۔
میرے پاس وقت ہوتا تو میں 1 لاکھ کسی بینک میں ڈال دیتا اور بینک کو ہدایت کر دیتا کہ ہر ماہ اسے لگی بندی رقم دے دیا کرے۔ اچانک مجھے ایک ایسا شخص یاد آیا جو یہ ذمہ داری قبول کرنے کا اہل تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 2 بجنے والے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ویشیا، وہ بولی۔ اور بھی نام ہے، شٹ اپ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم عزت سے رہنا چاہتی ہو؟ وہ ہنس پڑی۔ تم شادی کرو گے مجھ سے؟ ایسے کئی الو کے پٹھے ملے ہیں مجھے جو نشے میں اتنے جذباتی ہو جاتے تھے کہ ایسی ہی باتیں کرنے لگتے تھے۔ میں نشے میں نہیں ہوں، جلدی بولو۔ تم ویشیا کی طرح رہنا چاہتی ہو تو جاؤ، میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ مگر تم عورت بننا چاہتی ہو تو میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے تمہیں ایک موقع فراہم کرنے کے لیے۔ آگے خدا کی مرضی۔ میں کبھی معلوم کرنے بھی نہیں آ سکوں گا کہ بعد میں تم نے زندگی کو کیسے رکھا، پاک کتاب کی طرح یا پورنوگرافی کے البم کی طرح۔ کیا کرو گے آخر؟ میں نے کہا، اسی جگہ موجود رہنا، میں ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں۔ آہنی جنگلے سے گزر کر میں سیدھا مال گاڑی تک گیا اور درمیانی بوگی کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف چلنے لگا۔ مال گاڑی کی لمبائی کے ساتھ تاریکی میں کسی نے مجھ پر غور نہیں کیا۔ گھوڑوں کو لے جانے والا کنٹینر کھلی جگہ پر رکھا جا چکا تھا۔ پلیٹ فارم کی طرف بہت سے لوگ اس تماشے کو محض وقت گزاری کے لیے دیکھ رہے تھے۔ اچانک غالب نے مجھے پکڑ لیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اور اب بھی اس طرح منہ اٹھائے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے گھبرا کر غالب کو دیکھا اور پھر اطمینان کا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا یار۔ سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا یہاں۔ میں نے اسے پوٹلی پکڑانے سے پہلے اس میں سے نوٹوں کی 10 گڈیاں نکال لیں۔ یہ لو، اسے سنبھال کر رکھو۔ یہ کہاں سے آ گیا یہ مال؟ میں ابھی آتا ہوں، آ کے بتاؤں گا۔ غالب نے مجھے پکڑ لیا۔ جب تک بتاؤ گے نہیں کہ اب کہاں جا رہے ہو، میں جانے نہیں دوں گا۔ کوئی تک ہے اس وقت آپ کے اکیلے جانے کی؟ وقت اتنا کم رہ گیا ہے، ابھی 3 گھنٹے ہیں، میں اس سے بہت پہلے لوٹ آؤں گا۔ میں نے کہا، تمہاری یہ خوش فہمی ہم سب کو مروا نہ دے۔ جانا تو ہوتا ہے اپنی مرضی سے، آدمی چاہے تو جہنم میں جائے، مگر واپس آنا اپنے اختیار کی بات نہیں رہتی۔ میں کسی خطرناک جگہ پر ٹانگ اڑانے نہیں جا رہا ہوں، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ میں نے کہا، اچھا یہ کالا سوٹ تو بدلو۔ وہاں بھی سب میں نمایاں تھے۔ جب کنٹینر کو کرین سے اٹھایا جا رہا تھا تو تم تماشائیوں میں کھڑے تھے۔ اس نے ایک بنڈل مجھے تھما دیا۔ تم نے دیکھا تھا؟ نازو نے بھی دیکھا ہوگا۔ اسی سے تو اطمینان ہو گیا تھا، مگر اب پتہ نہیں آخری وقت میں کیا سوچ گئی ہے تمہیں۔ خیریت راس نہیں آتی ہمیں، کوئی پنگا ضرور لے بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا، یار تمہارے سر عزیز کی قسم میں پنگا نہیں لے رہا ہوں، کپڑے کہاں بدلوں؟ خیر اب تم سے کیا شرم، تم ایسے لنگوٹی ہو، تم پر یہ سوٹ بہت جچ رہا ہے۔ تم کیا ہو آخر، ڈاکٹر یا ٹرینر؟ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے نرس کے ساتھ رہنا ہے۔ گھوڑوں سے تم نمٹ سکتی ہو، اس لیے ٹرینر کا عہدہ تمہیں مبارک ہو۔ وہ بولا، یہ کالا سوٹ اسے لے جاؤ اپنے ساتھ، کہیں پھینک دینا۔ اوکے، تم جاؤ نازو کے پاس، اسے بھی بتا دینا کہ میں 3:30-4 بجے تک ضرور آ جاؤں گا، خواہ میری راہ میں پہاڑ حائل ہوں یا سمندر۔ میں نے ٹرین کے نیچے گھستے ہوئے کہا۔ میرا سر فولادی چھت کے کسی کونے سے لگا۔ بوگی کے نیچے پہیوں کے علاوہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ آج میں نے پہلی بار تفصیل سے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہوئی تھی، گھورنے والوں کی نظروں سے بے نیاز۔ گھورنے والے سب کولی مزدور ٹائپ لوگ تھے۔ تم صرف کپڑے بدلنے گئے تھے؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں واپس آؤں گا؟ میں نے اس کے سوال کا جواب گول کر دیا۔ میں نہ آتا تو تم کیا کرتی؟ پتہ نہیں، میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ سوچنا چاہیے تھا مجھے۔ ممبئی میں رات کو ٹیکسی کا ملنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ پیسے ضرور زیادہ مانگتے ہیں مگر کہیں جانے سے انکار نہیں کرتے۔ اینڈریو چرچ، میں نے کہا، مجھے واپسی میں ٹرین پکڑنی ہے، جتنی تیز چل سکتے ہو چلو۔ ڈرے گا تو نہیں؟ اب پون جیٹ کا مافک جائے گا اور گوری کا مافک آئے گا، ڈرائیور بولا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ حادثے میں مر جائیں گے۔ میں نے کہا۔ وہ ہنسا اور ٹیکسی کو چند منٹ میں خالی سڑک پر لے آیا۔ اس کے بعد ٹیکسی نے رفتار پکڑی تو حوصلہ رکھنے کے باوجود کئی بار میں دہشت زدہ ہوا۔ کسی موڑ پر ٹائر چیختے تھے تو لگتا تھا کہ ٹیکسی الٹ جائے گی، لیکن اب میں اس کے سامنے اپنی بزدلی کا اعتراف کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ رات کے وقت سڑکیں نسبتاً خالی تھی، چنانچہ اسے اپنی مہارت اور بے خوفی کے مظاہرے کا پورا موقع مل رہا تھا، اور وہ بہت خوش تھا۔ بار بار کہکا مارتا اور تعریف طلب نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا۔
خصوصاً اس وقت جب وہ ٹیکسی کو الٹنے سے بچا لیتا تھا۔ کئی بار میں اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت پر گرا اور وہ مجھ پر گری۔ یہ نشے میں ہے، اسے روکو، وہ سخت خوف زدہ ہو کے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ اگر پیرس یا روم کے ڈرائیوروں سے تمہارا واسطہ پڑے تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ خطرناک ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے۔ تم پیرس اور روم جا چکے ہو؟ لندن سے آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس وقت چرچ کیا لینے جا رہے ہو؟ روشنی، ہدایت، تائید۔ میں نے کہا، کس کے لیے؟ جسے بھی ضرورت ہو، میں نے گول مول جواب دیا۔ تم اب نام تو بتا دو اپنا۔ مونا، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی، کیا تمہارے بھی بہت سے نام ہیں؟ یہ شک تمہیں کیوں ہوا تمہارے پوری اسرار رویے سے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم شاید بین الاقوامی سطح کے مجرم ہو۔ تمہارا تعلق مافیا سے ہے یا کسی ایسی ہی تنظیم سے۔ تم ضرورت مندوں، مجبوروں کو تلاش کرتے رہتے ہو، خصوصاً میری جیسی عورتوں کو جو عزت وزت کے ٹگوسلوں پر یقین نہ رکھتی ہوں اور خریدی جا سکتی ہوں۔ میں جا سکتی ہوں؟ کیا وہ چرچ بھی تمہارا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے؟ اس کی باتوں پر مجھے سخت ہنسی آ رہی تھی، مگر میں ضبط سے کام لے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے معقول معاوضہ ملے تو میں ہر کام کر سکتی ہوں، جان کی بازی لگا سکتی ہوں۔ ہارنے کا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر جیت یقیناً میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ اور اگر زندگی کا رخ دوسری طرف بدلنا پڑے، ایک باعزت پرسکون زندگی کی طرف، جس میں ضمیر پر نہ احساس گناہ کا بار ہو، نہ دل میں شرمندگی کا کانٹا۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ ایسا خواب میں پہلے دیکھتی تھی، اب حالات سے سمجھوتا کر چکی ہوں۔ ٹیکسی چرچ کے احاطے میں داخل ہوئی اور ایک دم رک گئی۔ میں الٹ کر سامنے آ گیا اور میرا سر سیٹ سے ٹکرایا۔ ڈرائیور کہہ کا مار کر ہنسا۔ تم کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں نے اترتے ہوئے کہا۔ اپون ادھر آرام سے لیٹا ہے۔ وہ ٹیکسی سے اتر کر گاز کے تختے کی طرف بڑھا۔ تم موج کرو، جب جی چاہے آؤ۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور بے شرمی سے ہنسا۔ خون کی گرمی میرے سر تک چڑھ گئی تھی، مگر میں نے مونا کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ اس کی پرواہ مت کرو۔ پرواہ کرے گی میری جیسی عورت؟ ایسی ویسی کچھ نہیں، تم صرف عورت ہو۔ کم سے کم یہاں اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، آخر یہ خدا کا گھر ہے، میں نے برہمی سے کہا۔ اگبی حصے میں پادری کو گھر کے برآمدے سے اترتا دیکھ کر میں بونچکا رہ گیا۔ وہ پہلے بھی اسی طرح کسی پوری اسرار روح کی مانند نمودار ہو چکا تھا۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا کا یہ عاجز بندہ اس کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس نے شفقت سے مسکرا کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر مونا سے، ہولی فادر، میں مدد چاہتا ہوں اس عورت کے لیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں؟ پادری نے کہا۔ کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مونا ہے، شرافت کے راستے پر لوٹ کر آنا چاہتی ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کے ساتھ چلتا، مگر مجھے 2 گھنٹے بعد چلے جانا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ میرا ایسا کوئی دوست نہیں تھا جس پر میں اعتبار کر سکتا اور مونا کو اس کے سپرد کر جاتا۔ یہ آپ رکھ لیں۔ میں نے 1 لاکھ کے نوٹ اسے تھما دیے جو ایک رومال میں بندھے ہوئے تھے۔ تم غلط جگہ آگے غالباً، یہ نیکی کی دکان نہیں ہے۔ آپ مجھ سے ایسی توقع نہ رکھیں کہ میں خدا کے گھر سے کچھ لینے کے لیے نوٹوں پر انحصار کرنے کا گناہ کروں گا۔ یہ میری امانت ہے، مگر اس میں سے مونا کو حسب ضرورت دینے کی ذمہ داری آپ قبول کر لیں تو میں بہت مطمئن ہو کر واپس جاؤں گا۔ اگر یہ سب میں مونا کے حوالے کر دیتا تو مجھے اندیشہ تھا کہ یہ احتیاط کے تقاضوں کو نظر انداز کر دے گی اور یہ پیسہ اسے گناہ کی دلدل سے نکالنے کی بجائے ڈبونے کا سبب بن جائے گا۔ اس کی ماں بیمار ہے اور یہ خود بھی بیمار ہے۔ اس کی روح کے آزار کا درما اگر کہیں ہے تو یہاں، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ اپنے بارے میں یہ خود آپ کو تفصیل سے بتائے گی، مجھے اجازت دیں۔ پادری نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ خدا مجھے توفیق اور استقامت دے کہ میں اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکوں۔ مونا نے کہا، تم جا رہے ہو؟ میں نے بتایا تو تھا تمہیں کہ مجھے جانا ہے۔ ڈرو نہیں، میں تم کو چرچ کی تحویل میں دے کر نہیں جا رہا ہوں، دنیاوی زندگی ترک کر کے نن بنانے کے لیے نہیں لایا ہوں یہاں۔ تم بالکل آزاد ہو میری بچی، آنے کے لیے بھی اور جانے کے لیے بھی۔ فادر کو اپنے بارے میں وہ سب کچھ بتا دو جو سچ ہے، تم نے مجھے بتایا تھا، میں نے کہا، اور پھر پادری سے مخاطب ہوا۔ اگر بدقسمتی سے کبھی آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس نے جھوٹ بولا تھا یا ہدایت پانا اس کے اختیار میں نہیں اور یہ پیسہ بھی ضائع جا رہا ہے، تو پھر باقی سب رقم میری طرف سے چرچ کو عطیہ سمجھ لیں، مگر میری خواہش ہے کہ خدا ایسا وقت نہ لائے۔ سنو،
مونا میرے پیچھے دوڑی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا مونا واپس جاؤ۔ وہ رک گئی۔ اتنا تو بتا جاؤ کہ پھر کب آؤ گے؟ میں نے پلٹ کر کہا کبھی نہیں۔ ویسے میں غیب کا حال نہیں جانتا، کیا پتا اس نے اتفاق سے پھر کہیں ہمارے راستے مل جائیں۔ جب میں ٹیکسی میں بیٹھا تو میرے دل میں متضاد جذبات کا تلاطم تھا۔ ایک طرف سکون تھا تو اس کے ساتھ ہی خلش تھی، خوشی کے ساتھ اداسی تھی، اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے روح کے بوجھل پن کا شکار تھا۔ جب ٹیکسی گیٹ سے نکلی تو میں نے مونا کو دیکھا۔ غالباً وہ پادری کے بازو پر سر رکھے سب آنسو بہا رہی تھی جو اس نے برسوں بے حسی کی چٹان کے پیچھے روک رکھے تھے۔ ڈرائیور بھی اب خاموش تھا۔ ابھی اپن کو معاف کرنا صاحب، اپن غلط بات بولا تھا۔ میں نے کہا میں نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں ڈرتا نہیں، میں زندہ سلامت واپس پہنچنا چاہتا ہوں۔ ٹیکسی کو جمبو جیٹ کی طرح مت چلاؤ۔ میں بھی ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں پہنچا تو رات کا آخری پہر تھا، لیکن وہاں وقت کے صرف دو ہی روپ تھے، ایک اجالے کا تو دوسرا اندھیرے کا۔ گھڑی پر نظر ڈالے بغیر یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ رات کے 8 بجے ہوں گے یا 3:30۔ وہاں کی رونق اور گہما گہمی ایک ہی سطح پر رہتی تھی۔ میں اطمینان سے چلتا ہوا پلیٹ فارم تک گیا۔ وہاں ایک دکان سے میں نے سگریٹ خریدی تو دکان والے نے رازداری سے کہا فارن کا سگریٹ سر، کارٹن 555۔ میں نے رئیسانہ شان سے کہا دے دو، اور قیمت ادا کرنے کے بعد یہ بھی نہیں دیکھا کہ دکاندار نے کیا واپس کیا ہے۔ میں جنگلے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے گزرا اور مال گاڑی سے کچھ فاصلے پر چلنے لگا۔ گارڈ جس نے 5000 بہت خوش ہو کے جیب میں رکھے تھے اب سیل کیے جانے والے ڈبوں کو چیک کر رہا تھا۔ اچانک میں نے نازو کو دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد گنجے سر والے شخص کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور بڑی ادا سے اٹھلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔